یہ ہمارا پارٹ 2 ہے، تو یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے. ہمارا پارٹ 2 ہے. 39 نماز میں صورتیں بدل بدل کر پڑھنے سے بھی خشوع حاصل ہوتا ہے. 40 میری طرف سے اسلامی بہنوں کو 12ویں کے موقع پر سجاوٹ دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں. 41 جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جتنا زیادہ عقیدت رکھے گا اسے اتنا زیادہ فیضان یعنی دنیا و آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا. 42 مدینہ نزول رحمت برکتوں کا منبع مرکز اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر ہے. 43 ایمان کا ضائع ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے. 44 سید ہمارے سر کے تاج ہے. 45 نعت شریف پڑھنا عبادت ہے. 46 جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بڑا فقیر ہے وہ اتنا ہی بڑا امیر ہے. 47 تنگ گلیوں میں جلوس میلاد نکالنے کے بجائے کشادہ جگہ کی ترکیب بنائی جائے، گاڑی چلانے اور پیدل چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو. 48 اخبارات میں مقدس تحریریں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس سے ہاتھ صاف نہ کیجیے. 49 مسلمانوں پر بلا وجہ شک کرنا چھوڑ دے اور حسن ظن اچھا گمان رکھے کہ مسلمانوں سے حسن ظن رکھنا کار ثواب ہے. 50 ہمیں ہر آزمائش پر صبر اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. 51 ربیع الاول میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کی نیت سے چراغاہ کرنا کار ثواب ہے. 52 جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن نیت اور شریعت کی پاسداری یعنی شریعت پر عمل ضروری ہے. 53 جشن ولادت پر جھنڈا لہرانے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے. 54 تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک منبر شریف کا درمیانی حصہ روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے. عام بول چال میں لوگ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں مگر اصل لفظ روضۃ الجنہ ہے. 55 FGN چینل بولتی کتاب ہے، اسے دیکھے اور دیکھنے کی دعوت بھی دے، یہ کار ثواب ہے. 56 دعوت اسلامی کا دینی ماحول سے عملاً وابستہ رہے، دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. 57 نماز تمام کاموں سے زیادہ اہم ہے. 58 حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر میں نے پہلی مرتبہ مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ 12 ربیع الاول کو لگایا، الحمدللہ اب یہ عام ہو گیا ہے. 59 جشن ولادت منانے سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے. 60 بارگاہ رسالت میں دو جہاں کی بھلائیوں اور مغفرت کا سوال کرنا چاہیے. 61 مال کے بجائے مولا کی محبت مل جائے تو یہ کیا بات ہے. 62 مجھے مذہبی کتابوں کی قیمت کو ہدیہ کرنا پسند ہے. 63 جلوس میلاد میں تفریحاً نہیں احتراماً شرکت کرے. 64 بچوں کو اچھے کام کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انعام دینا چاہیے. 65 اللہ پاک کو حسن ظن اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ کریم ہے اور مجھ سے کرم والا یہی معاملہ فرمائے گا، اپنے کرم سے مجھے رسوا نہیں کرے گا اور میری بخشش فرما دے گا. 66 ربیع الاول کے بعد چراغاں اشیاء اتار لیا کرے. 66 تمام عاشقان رسول یکم ربیع الاول کو جھنڈے لگائے اور 11ویں ربیع الاخر میں اتار لیں. 68 مدنی جھنڈے بڑے بڑے پرچم اور بینر سب اتار کر محفوظ کر لیا کرے اور اگلے سال پھر لگانے کی ترکیب کیا کرے. 69 ہر ایک کو چاہیے کہ دوسروں سے چیزیں مانگنے سے بچے، اگر یہ نہ مانگنے کی عادت پختہ ہو جائے تو اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. 70 توبہ پر استقامت کے لیے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. 71 بہار شریعت کی تینوں جلدیں ہر گھر میں ہونی چاہیے. 72 میکے جا کر سسرال کی خامیاں اور سسرال آ کر میکے کی خوبیاں بیان نہ کرے. 73 11ویں شریف کے کئی فضائل ہیں، جس سے ہو سکے وہ اس کا اہتمام ضرور کرے. جس گھر میں ہر ماہ 11ویں شریف کی ترکیب ہو وہ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. 74 رشتہ داروں میں نکاح کرنے میں ہم آہنگی کے زیادہ چانسز ہیں، مگر تاکید یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی سیرت کو پیش نظر رکھا جائے، پہلے سیرت پھر صورت دیکھے. 75 اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا نفس پر بہت گرا بھاری ہوتا ہے، اس لیے جیسے ہی نیت کرے فوراً دے دے کیونکہ دل بھی بدل جاتا ہے. 76 کوئی تقریب ہو تو
اس میں مذہبی رنگ ہونا چاہیے۔ سالگرہ کرنی ہو تو فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کی ترکیب بنائیں۔ تالیہ اور مرد و عورت کا اختلاط، میل جول اور کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہو۔ 77 مسجد محلہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔ مکان اس محلے میں لینا چاہیے جہاں مسجد 11ویں و 12ویں ماننے والوں کی ہو۔ 78 کوشش کی جائے کہ کسی کا احسان نہ لیا جائے، یوں خودداری سے وقار بلند ہوتا ہے۔ 79 وسوسوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ 80 غلط تسلیم کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے۔ 81 اچھا وہ ہے جو اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اچھا ہو۔ 82 غوث پاک اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلاف کی کچھ سننے کے لیے الیاس قادری کے کان بہرے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ 83 اولیاء کرام کا قرب ہر صورت میں مفید ہے۔ 84 ذاتی دوستیاں تنظیمی کاموں میں رکاوٹ ہے۔ 85 ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملا کرے، یوں ہی نہ چلے جایا کرے۔ پراتفاق طریقے اچھے انداز سے ملنے سے وہ دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔ 86 ملنسار خوش اخلاق بن جائیے، اگر فطرتاً بائی نیچر ملنسار نہ ہو تو تکلفاً زبردستی ملنساری کیجیے۔ 87 بہو اگر ساس سسر کی خدمت کرے گی تو اسے شوہر کی رضا نصیب ہوگی۔ 88 جو دعا یاد کرنی ہو اسے لکھ کر گھر میں اس مقام پر آویزاں کر دے اور جس پر نظر پڑتی رہے انشاءاللہ جلد یاد ہو جائے گی۔ 89 ساس اپنی بہو کو بیٹی سے زیادہ اہمیت دے تو ہر گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ 90 اولیاء کرام کے مزارات پر گنبد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، فیض اٹھائیں اور برکت پائیں۔ 91 ہر ایک روزانہ ہر ایک نمازی بنائے تو سارے مسلمان نمازی بن جائیں۔ 92 میرے مرشد گرامی قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مکتوب خط روانہ فرمایا جس میں بیعت کرنے کی اجازت دی اور تحریر فرمایا، تمہارے سلسلے میں بھی ایک نیک بندہ داخل ہو گیا تو انشاءاللہ الکریم تمہاری بخشش کا باعث ہوگا۔ 93 اپنے آپ کو شخصیت پرسنالٹی تسلیم نہیں کرنا چاہیے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور اللہ پاک اس سے راضی ہوا اور وہ جنت میں چلا گیا تو حقیقت میں وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ 94 بعض اوقات سوالات معلومات کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ 95 مسلمان کو راحت پہنچانا قار ثواب ہے۔ 96 کسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈالنے سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھر والوں سے معافی مانگے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے۔ 97 کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ دی جائے۔ 98 دنیا میں جسے دولت مل جائے اسے مطلقاً یعنی ہر اعتبار سے خوش قسمت کہنا درست نہیں، دولت تو امتحان ہے۔ 99 تفسیر صراط الجنان علم کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ 100 دنیا وہ بری ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے۔ 101 آپس میں دینی کتابیں تقسیم کرنے کا رواج ڈالے۔ 102 عاجزی و نرمی کرے تو آپ سب کی آنکھوں کے تارے بن جائیں گے۔ 103 سمجھانا آتا ہو تو انفرادی طور پر سمجھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ 104 سمجھانا بھی ایک فن ہے۔ 105 بندے کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب غصہ دلایا جائے، جب مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے تو برداشت کر جائے تو ہم اچھے ورنہ اچھے نہیں۔ 106 جو عالم اور پیر گھر گھر جا کر مزاج پرسی کرتے، خیریت پوچھتے، دکھ درد میں حصہ لیتے، حسن اخلاق اور نرمی سے پیش آتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ 107 دین کا کام قربانی مانگتا ہے۔ 108 خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہمارا سرمایہ ہے۔ 109 اولاد کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کرنا اور قرآنی حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 110 مسلمانوں کو اچھا مشورہ دینا یا جائز سفارش کر دینا بھی مسلمان کی حاجت ضرورت پوری کرنے میں شامل ہے۔ اچھی نیت کی صورت میں قار ثواب کا کام بھی ہے۔ 111 حقیقت میں نیک وہ ہے جو دربار الہی میں نیک ہے۔ 112 نیکوکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیکوکار نیک نہ سمجھے، یہی بزرگوں کا دستور طریقہ رہا ہے۔ 113 ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی
गुनाहों की मालूमात हासिल करना जो ضروری ہے. 114 بیٹا پیدا ہو تو یہ نیت کرے کہ میں اپنے مدنی منع بچے کو حافظ قرآن جامعۃ المدینہ میں داخل کروا کر عالم بناؤں گا انشاءاللہ الکریم. 115 میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو عموماً سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھاتا توبہ و تجدید ایمان کرتا اور سورہ غرج کی تلاوت کرتا ہوں. 116 ٹرانسپورٹ کے مالکان ڈرائیور حضرات کو تاکید کرے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو گاڑیاں روک کر بھی خود نماز پڑھے اور مسافروں کو بھی نماز پڑھنے کا کہے. 117 اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ڈرائیور حضرات مسافروں کو کہنا شروع کر دے آئیے نماز پڑھ لیجیے. 118 نیند نہ آئے تو یا کریم کا ورد کرے. 119 تہبند یا پاجامے کی طرح جبہ بھی ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے. 120 قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. 121 اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ نیکیوں کے بیلنس میں کمی نہیں آنی چاہیے اور گناہوں کے بیلنس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. میں ایک بار پڑھ رہا ہوں. 121 اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ نیکیوں کے بیلنس میں کمی نہیں آنی چاہیے اور گناہوں کے بیلنس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا یہ رسالہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو لائک سبسکرائب ضرور کرنا اور ہمارے چینل نالج پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا. تو پھر ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.